یہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن جس جذبے سے جانور کو خریدا ہے اسی جذبے کے ساتھ ہی اس کی قربانی بھی پیش کی جائے، اور ایک لحاظ سے یہ مال کو قربان کرنے کی ایک تربیت اور یاد دہانی بھی ہے۔ جی کر سکتا ہے، قربانی میں زندہ اور فوت شدگان کو شامل کر لے۔ قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانور کی قربانی کی تھی۔ قربانی اور نماز کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ اعمال ہیں۔ قربانی کے 3 دن ہیں، بعد کے نزدیک 4 دن بھی ہیں، ایک 10 ذو الحج اور اس کے بعد پھر 3 دن، تو اس طرح 4 دن بن جاتے ہیں۔ اور قربانی کرنے کا بہترین وقت تو دن کا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو کرنا چاہتا ہے تو وہ ان دنوں کی راتوں میں بھی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی سنت ہے، ایک نیکی کا عمل ہے، بڑا کرے یا بچہ کرے، اور دونوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ دو افراد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ مسلمان اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی پیش کرتا ہے تو واضح بات ہے کہ ایسے جانور کو ہر طرح کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے، نقائص سے پاک ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں کوئی قربانی پیش کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ جو طیب ہے، پاکیزہ، پاک اور صاف اور عیبوں سے پاک جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ جی عقیقہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل قربانی کروا سکتے ہیں۔ مسافر ہو یا مقیم، جب قربانی ایک مسنون اور ایک سنت عمل ٹھہرا تو پھر جو استطاعت رکھتا ہے اور جو اس نیکی میں شریک ہو سکتا ہے تو وہ شریک ضرور ہو اس میں۔ تین حصوں سے مقصود در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے مال میں جہاں ہمارا اپنا حق ہے وہاں پہ ہمارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور معاشرے کے جو مفلوق الحال مفلس اور غریب لوگ ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو اسی طرح قربانی کے گوشت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی خاندان اپنے لیے سارا گوشت رکھنا چاہتا ہے تو وہ بالکل رکھ سکتا ہے۔ جی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جی بالکل غیر مسلموں کو بھی گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اگر جانور ذبح کیا جائے تو اس کا سارا گوشت صدقہ کیا جا سکتا ہے، یعنی جو معاشرے کے مفلوق الحال غریب اور مفلس لوگ ہیں گوشت ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے رشتہ داروں میں یا باہر کہ جو مقروض ہے، اگر قربانی نہ کی جائے اور اس کا قرض ادا کر دیا جائے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کے جانور کا جب ذکر کیا تو وہاں پر بہیمۃ الانعام فرمایا، یعنی ان میں اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ یعنی مذکر اور مؤنث یہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں تک ہرن کی بات ہے یہ ایک جنگلی اور وحشی جانور میں شمار ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی قربانی نہیں کی جاتی۔ قربانی کا جانور
جب ذبح کیا جائے گا تو اس کا جو پیٹ میں بچہ ہوگا اگر وہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ واضح بات ہے کہ اگر مردہ ہوگا تو وہ تو ویسے بھی حرام ہے۔